يصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ پچھلی آیت کا جو مفہوم تھا پچھلے جمعہ میں، جو آخری آیت پچھلے جمعہ کی تھی، اس آیت سے پہلی والی آیت، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اے نبی، اگر تم دیکھتے وہ منظر، وہ حال جب کہ کافروں کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں، تو فرشتے کافروں کے منہوں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، گرز سے مارتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں آگ کا عذاب چکھو۔ اب یہ آیت لگی ہوئی ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ اس سبب سے ہے، یہ عذاب کافروں کا اس سبب سے ہے، اور کافروں ہی کو خطاب ہے اس آیت میں بھی، آج کی آیت میں، کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بڑھایا، یعنی جو عمل کیا، اب کیا کافروں کے ہاتھوں نے آگے بڑھایا، کفریہ عمل کیا، ایمان نہ لانے والا کام جو کیا، اور رسول اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، دین اسلام کو قبول نہ کر کے اس کے در پہ آزار ہوئے، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، تو یہ عذاب تم کو اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بڑھایا، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ عذاب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور جان رکھو، یہاں پہ ہے نہیں، مطلب وہی ہے، جان لو، یقین رکھو کہ قاعدہ الہیہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ قاعدہ بنایا ہوا ہے، کیا ان اللہ، کہ اللہ تعالی لیس بظلام للعبید، کہ اللہ تعالی بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، کہ ایسا قطعی نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کوئی جرم نہ کیا ہو اور فرشتے اپنے من سے اس کے نامہ اعمال میں جرم لکھ دیں، خطا لکھ دیں کہ اس نے ایسا کیا، نہیں کر سکتا، فرشتہ نہیں کر سکتا، رب کی طرف سے مامور ہے۔ یا ایسے ہی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اگر کسی اچھے بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی نہ لکھی جائے، ایسا نہیں، جس نے کیا ہے ویسا لکھا جائے گا، اور اس لکھاوٹ میں، اس تحریر میں، اس دستاویز میں کچھ بال برابر بھی کمی و بیشی نہیں ہوگی۔ اگر کمی و بیشی ہوتی تو یہی ظلم ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر قطعی ظلم نہیں کرتا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ قرآن کہتا ہے کداب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، فرعون والوں کی طرح، داب مانے طریقہ، داب مانے طریقہ، داب مانے دستور، داب مانے عادت۔ قرآن کہتا ہے کداب آل فرعون، آل فرعون کی عادتوں کی طرح، یعنی ان کافروں نے مکے کے کافروں نے جو کچھ کیا، کفریہ کام اور ایمان نہ لا کر کے مخالفت کرنا دین برحق کی، کداب آل فرعون، فرعون والوں کی طرح، کہ فرعون نے اور فرعون والوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، حالانکہ جانتے تھے کہ موسیٰ برحق ہیں، ویسے ہی مکے والے بھی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ برحق ہیں، پھر بھی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔
کداب آل فرعون، فرعون والوں کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو فرعون سے بھی پہلے گزرے ہیں، من قبل کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے بھی، یعنی فرعون والوں نے بھی، فرعونیوں نے بھی، اور ان سے پہلے جو کافر ہوئے ان لوگوں نے بھی کیا کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ان کے گناہوں کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا، انہیں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، بار بار لفظ آ رہا، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، پاورفل ہے، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا ہے۔ کذاب آل فرعون، کسنی آل فرعون، فرعون کے لوگوں نے جیسا معاملہ کیا، والذین من قبلہم، اور فرعونیوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، من کفار الامم، پہلی امتوں کے کافر، ان کی طرح، کذبوا بآیات ربہم، کہ سبوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا، فہلکناہم بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا، ہلاک کر دیا۔ اہلکنا بعضہم بالرجفہ، بعض کافر قوموں کو ہم نے زلزلے میں مبتلا کر کے، جھنجھوڑ کر کے ہم جو ہے ہلاک کر دیا۔ وبعضہم بالخسف، اور بعض کافر قوموں کو زمین میں دھسا دیا ہم نے، تفسیر کر رہے ہیں۔ وبعضہم بالمسخ، اور بعض کافر قوموں کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا۔ پیچھے گزرا ہے نا، 70,000 یہود بندر خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ کہتے ہیں تفسیر میں وبعضہم بالمسخ، بعض کافر قوموں کو کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا، مسخ کر دیا گیا۔ وبعضہم بالریح، اور بعض کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا گیا۔ وبعضہم بالغرق، اور بعض کافر قوموں کو دریا میں ڈبو دیا گیا، فرعون اس کی قوم کو۔ تو کہتے ہیں تفسیر میں آگے فَكَذَلِكَ أَهْلَكْنَا كُفَّارَ بَدْرٍ، تو ایسے ہی ہم نے مکے کے کافروں کو، بدر میں جو آئے تھے کافروں کو، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بالسیف، تلواروں کے ذریعے سے۔ لما کذبوا بآیات ربہم، جب ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کر دی۔ رب کی نشانی رسول اللہ کا وجود، رب کی نشانی کلام اللہ کی تلاوت، رب کی نشانی دین اسلام کو کا سامنے آنا، سب جھٹلا دی۔ اسلام نہیں مانیں گے، رسول کی رسالت نہیں مانیں گے، قرآن نہیں مانیں گے، کہہ دیا نا۔ تو ان کا بھی عذاب، ان کو عذاب کیسے دیا گیا؟ زمین میں نہیں دھسایا گیا، صورت مسخ نہیں کی گئیں، زلزلہ نہیں بھیجا گیا۔ اللہ کتنا پوائنٹ ہے، نکتہ ہے، درس ہے کہ اگلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے، جب وہ عذاب آتا تھا تو اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا تھا، سب پیسے جاتے تھے، ہے نا، سب پیسے جاتے تھے، اور جب تک چھوٹ رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر جو قوم آئی، جو کافر قوم، مکے کے کافر، ان پر جب عذاب آیا تو عذاب بھی ایسے طریقے سے تھا کہ جو کافر ہے وہی مارا جائے گا، اس طریقے سے بقیہ سارے لوگ بچ گئے، ورنہ اگر طوفان آ جاتا، زلزلہ آ جاتا تو سب مارے جاتے۔ یہ ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کافروں کو، مکے کے کافروں کو ہلاک کر دی، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ اے میرے محبوب تم ان کے درمیان ہو، تم ان کے درمیان جب تک رہو گے ان پر عام عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ اس لیے ہے تلوار چلی کہ جو لوگ کافر ہیں وہی مارے جائیں، بقیہ لوگ بچے رہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یعنی الاولین والآخرین، ہم نے فرعونیوں کو ہلاک غرق کر دیا، فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور ہر اس قوم کو جو ظالم تھے یعنی کافر تھے۔ الاولین والآخرین، یہ ظالم قوم، یہ کافر قوم، خواہ وہ پہلے والی رہی ہو یا بعد میں رہنے والی رہی ہو۔ پہلے والی خود فرعونی قوم، قوم عاد، قوم سمود، اور بعد والی کافر قوم کفار عرب، کفار مکہ۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اس وجہ سے، یہ عذاب اس وجہ سے
پہلے ابھی گزرا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، پھر اس ذالک بان آ رہا ہے. یہ عذاب اس وجہ سے، یہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ رب کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی نہیں بدلتا اس نعمت کو جو نعمت اللہ نے کی ہو کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدل دے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کی تفسیر اراد اللہ تعالی لا یغیر ما انعم علی قوم حتی یغیروا ہم ما بہم بالکفران وترک الشکر. مفسر علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ سورہ انفال آیت نمبر 53 کی تفسیر یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہے، مراد کلام الہی یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو نعمت اللہ تعالیٰ چھینتا نہیں ہے، سلب نہیں کرتا اس قوم سے، نازل کر دی تو نازل کر دی یہ. لیکن کب نعمت بھی چھینی جاتی ہے اور پھر مزید ان کو سزا دی جاتی ہے، حتی یغیروا ہم ما بہم. تفسیر ہے یہ، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل دیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے جب کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازا تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ قوم رب کا شکر ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کر کے اس کے حکم کی بجا آوری کرے. اور چونکہ وہ اللہ ہے تو اللہ کو اللہ مانے، ٹھیک، لیکن ایسا نہیں ہوا. منعم علیہ قوم، جس قوم پہ اللہ نے انعام نازل کیا تھا تو بجائے شکرانہ ادا کرنے کے کیا کیا؟ کفران میں مبتلا ہوئے، ناشکری بھی کی، شکر ترک بھی کیا، اور پھر مزید ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، یہ کہ اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بھی تکذیب کر دی اور اس کے دین کو قبول نہیں کیا. جب یہ معاملہ ہوا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو جب ان لوگوں نے یہ کیا غیر اللہ ما بہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بدل دیا. کیسے بدل دیا؟ فَسَلَبَهُمُ النِّعْمَةَ، پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی اور اس کے بعد جب پھر بھی نہیں سدھرے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا گیا. یہ اب دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر اگر کوئی سوال کرے کہ بندوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، ہر آدمی سوچے گا، اپنے ذوق کے اعتبار سے کہے گا. اندھے سے پوچھو سب سے بڑی نعمت کیا ہے، کہے گا آنکھ ہے. لنگڑے سے پوچھو جس کا پیر کٹا ہو، بابو سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے، کہے گا کہ پیر ہے، میں پیر سے معذور ہوں، پیر ہوتا تو میں بھی جو ہے چلتا. بہرے سے پوچھو گے تو یہی نہیں کہے گا کہ بھائی قوت سامعہ جو ہے نا، کان کے سننے کی قوت، یہی سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے، میں اسی سے محروم ہوں. وہ اپنے وجدان، اپنے شعور، اپنے اعتبار سے جواب الگ الگ ہوں گے. یہ ان کا اپنا قیاس ہے اور قیاس آرائی ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جی اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک ہے. ساری نعمتیں اللہ کی ہیں اور نعمت کوئی اگر گننا چاہے گن بھی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن نے اعلان کر دیا ہے، پہلے بہت پہلے کہہ دیا قرآن نے. اللہ فرماتا ہے بندوں اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اور تم پھر کتنے ہی بڑے ناشکرے ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے میری نعمت کی ناشکری کرو، ناقدری کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ناشکری ادا کرو گے. ٹھیک، انسان کا وجود ہے، انسان کا وجود ہے، اس پیر سے لے کے سر تک آپ دیکھیے سب خدا کی نعمت ہی نعمت ہے. بول رہے ہیں خدا کی نعمت ہے، سن رہے ہیں خدا کی نعمت ہے، دیکھ رہے ہیں خدا کی نعمت ہے، چل رہے ہیں خدا کی نعمت ہے، پکڑ رہے ہیں خدا کی نعمت ہے. یہ قوت ذائقہ ہم کھا رہے ہیں، ہمیں اچھے اور خراب کھانے کا ٹیسٹ ذائقہ مل رہا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے.
یہ قوت ہاضمہ جو چلتی ہے چکی اور غذا کو پیستی ہے، خدا کی نعمت، سب خدا کی نعمت ہے. ہمارے جسم کے اندر بے شمار خدا کی نعمت ہے. باہر کی دنیا میں آؤ، جسم کے باہر ابھی نہیں، گھر کے اندر آؤ، ابا نعمت ہے، اماں نعمت ہے، بھائی بہن پورا کنبا خدا کی نعمت ہے. گھر ہے اور یہ بلڈنگ ہے، اس میں طرح طرح کے سامان تعیش ہیں زندگی کے، آرام سے زندگی گزارنے کے، سب خدا کی نعمت ہے. اور باہر آؤ، سب خدا کی نعمت ہے. مگر یاد رکھیے گا، کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے، اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کو نازل فرما کے کہیں بھی نہیں فرمایا ہے پورے قرآن میں A to Z. میں کہہ رہا ہوں الفاتحہ سے لے کر ناس تک پڑھ جائیے. ایک اسلوب یہ اللہ یہ فرمائے کہ واقعی اے بندو اللہ نے تم پر احسان کیا فلاں نعمت دے کر، یہ اسلوب نہیں ملے گا. اللہ کی نعمت ہے بے شمار ہے، اور کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی تعلیم فرما دی کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے، جھٹلاؤ گے، یہ بھی کہہ دیا. مگر یہ قرآنی اسلوب کہ اللہ نے یہ نعمت نازل کی ہے بندوں تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، کہیں نہیں ملے گا. صرف ایک جگہ ملے گا، صرف ایک جگہ ملے گا. حافظ صاحب پورا قرآن پڑھ جائیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ لقد من اللہ، پھر کہہ رہا ہوں لقد من اللہ، اس کا مطلب یہ ہے یقیناً اللہ نے احسان کیا. یہ لقد من اللہ کہیں آیا ہی نہیں ہے، بس یہی جگہ آیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان فرمایا. کب، کیسے، کہاں؟ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ایمان والوں کے اندر ایک عظیم الشان رسول کو بھیج دیا. یہ ایک جگہ ملے گا پوری قرآن میں. ٹھیک، تو کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارے اور آپ کی آقا مولا حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک، آپ کی شخصیت عظما ہم ایمان والوں پر خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں تفسیر میں، ہم نے قرآن سے بتلایا، یہاں تفسیر میں ہے. وقال السدی، حضرت امام سدی رحمت اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. تب کہتے ہیں کہ یہاں قرآن کا یہ کہنا ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کسی نعمت کو بدلتا نہیں ہے، اپنی کسی اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے جو نعمت کسی قوم پر نازل کی ہو، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدل دے، یعنی شکر ادا نہ کرے اور کفر میں پڑی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا ہے، ورنہ بدلتا نہیں ہے. امام سدی فرماتے ہیں یہاں پہ نعمت سے مراد نعمت اللہ، اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی نعمت سے مراد. یہاں آگے کہتے ہیں انعم اللہ بہ علی قریش و اہل مکہ، کہ یہ نعمت محمد الرسول اللہ کی شکل میں اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت پر فرمائی، نعمت نازل فرمائی قریش پر، مکہ والوں پر. فکذبوہ، پھر بھی قریشیوں نے اور مکہ والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کی تکذیب کر دی. وکفروا بھی، اور ان کو نہیں مانا. فنقلہ اللہ الی الانصار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم تر نعمت کو مکے سے نکال کر کے مدینے میں ڈال دیا اور انصار کے حصے میں دے دیا. اور جب انصاری وہاں جب رسول اللہ ہجرت کر کے گئے ہیں مکے سے مدینے، تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایمان نہ لائے، سب ایمان لا رہے ہیں، نعمت کو قبول کر رہے ہیں. آگے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. خوب سننے والا ہے، ہماری باتوں کو سننے والا ہے. ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کی شکایت کر رہے ہیں، کسی کی ٹوہ میں پڑے ہیں، کسی کے خلاف بیٹھ کر کے پلاننگ کر رہے ہیں، آپس میں رائے بات کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو سننے والا ہے. علیم خوب جاننے والا ہے. دل میں کیا سوچ رہے ہیں، جی ابھی کہا نہیں ہے، دل میں کیا رکھے ہوئے ہیں، کیا چھپائے ہوئے ہیں. ہمارے دل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اخلاص پر مبنی ہے یا شرارت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا